اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم سب اس کی تعریف کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور خیال کرو گے کہ بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے ہو، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہے گا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے حالات سے بہتر واقف ہے، وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور چاہے گا تو عذاب کرے گا۔ اور پیغمبر، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور آپ کا پروردگار زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کے علاوہ جن کا بھی خیال ہے سب کو بلا لیں، کوئی نہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ان کے حالات کے بدلنے کا۔ یہ جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قربت رکھنے والا ہے، اور سب اسی کی رحمت کے امیدوار اور اسی کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ یقیناً آپ کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے، اور کوئی نافرمان آبادی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے برباد نہ کر دیں یا اس پر شدید عذاب نہ نازل کر دیں کہ یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے، اور ہمارے لیے منہ مانگی نشانیاں بھیجنے سے صرف یہ بات مانے ہے کہ پہلے والوں نے تکذیب کی ہے اور ہلاک ہو گئے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو ان کی خواہش کے مطابق اونٹنی دے دی جو ہماری قدرت کو روشن کرنے والی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم دو نشانیوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ کا پروردگار تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کیا تو نے دیکھا ہے کہ یہ کیا شے ہے جسے میرے اوپر فضیلت دے دی ہے؟ اب اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں ان کی ذریت میں چند افراد کے علاوہ سب کا گلا گھونٹتا رہوں گا۔ جواب ملا کہ جا، اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا تم سب کی سزا مکمل طور پر جہنم ہے۔ جا، جس پر بھی بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر اور اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے خوب وعدے کر کہ شیطان سوائے دھوکہ دینے کے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک میرے اصلی بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں ہے، اور آپ کا پروردگار ان کی نگہبانی کے لیے کافی ہے۔ اور آپ کا پروردگار ہی وہ ہے جو تم لوگوں کے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب دریا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو خدا کے علاوہ سب غائب ہو گئے جنہیں تم پکار رہے تھے، اور پھر جب خدا نے تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیا تو تم پھر کنارہ کش ہو گئے، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی ہی میں دھنسا دے یا تم پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دے اور اس کے بعد پھر کوئی کارساز نہ ملے؟ یا اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے اور پھر تیز آندھیوں کو بھیج کر تمہارے کفر کی بنا پر تمہیں غرق کر دے، اور اس کے بعد کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہمارے حکم کا پیچھا کر سکے؟ اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، اور انہیں خشکی اور دریاؤں میں سواریوں پر اٹھایا ہے، اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر فضیلت دی ہے۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے صحیفہ کو پڑھیں گے، اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو اسی دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا، اور یہ ظالم اس بات کے کوشاں تھے کہ آپ کو ہماری وحی سے ہٹا کر دوسری باتوں کے افتراء پر آمادہ کر دیں، اور اس طرح یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے